لیکن وہ ٹرینڈ بنتے بنتے ایسا ٹرینڈ آ گیا کہ آج وہ عورتیں جو آزادی چاہتی تھیں آج وہ اکیلی ہو گئیں. اب وہ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کتے پالنا شروع ہو گئی, بلیاں پالنا شروع ہو گئی. السلام علیکم ایوری ون, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مائنڈ اینکر. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ پیٹ سے ریلیٹڈ ہے, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں واجد کاظمی جو ہمیں بتائیں گے کہ پیٹس کا ٹرینڈ بیسکلی چلا کیسے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں دا ولا ہو گیا, بزنس بے ہو گیا, مرینا ہو گیا, ڈاؤن ٹاؤن ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی فار یورپین کو, جنہوں نے اپنا ایک مخصوص وقت جو ہے یہ اپنے پیٹس کے ساتھ مطلب بتانے کے لیے, ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایک وقت انہوں نے رکھا ہوتا ہے. تو آج ہمیں واجد کاظمی بتائیں گے کہ بیسکلی یہ ٹرینڈ چلا کیسے, کہاں سے آیا, کیوں آیا, اور یہ اس کی وجہ کیا ہے. چونکہ اربوں کی آبادی ہونے کے باوجود یہ ایسا کیوں ہے کہ لوگ جو ہے کسی لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے یا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے بہتر وہ اپنا جو ہے پیٹ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلیے چلتے ہیں واجد کاظمی سے پوچھتے ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے. جی واجد کاظمی, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تھینک یو ویری مچ وقار, تھینک یو ویری مچ تمام سبسکرائبرز کا, تمام ویورز کا, جن کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنے کامنٹس دیے, فالو اپ دیا, آپ لوگوں نے ہماری ویڈیوز کو لائک کیا, شیئر کیا, اور بہت سارے کویشچنز کی ہمیشہ کی طرح ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام تر سوالات کو وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچاتے رہیں. آج کا ٹاپک جو وقار آپ لے کے آ رہے ہو کہ پیٹس کا پالنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور پیٹس کو کیوں پالا جاتا ہے اور اس کے ایفیکٹس کیا ہیں سوسائٹی کے اوپر, اس کے ایفیکٹس کیا ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیٹس جو پالنے کا ہے جو ٹرینڈ ہے یا جو اس کی تاریخ ہے یہ بہت پرانی ہے, لیکن اس کے اندر کچھ چینجنگ آ رہی ہے. چینجنگ کیسے آ رہی ہے کہ پہلے پیٹس سے مراد ان جانوروں کو لیا جاتا تھا جن سے ہم کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کریں. جیسے گائے کو پالا جاتا تھا, بھینس کو پالا جاتا تھا, بکریوں کو پالا جاتا تھا, اس کے علاوہ اونٹ پالے جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. جس طرح تمام معاشروں کے اندر پیٹس کو پالا جاتا ہے. کچھ سے ہم دودھ حاصل کرتے تھے, کچھ سے گوشت حاصل کرتے تھے, کچھ سے اون ملتی تھی ہمیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایٹ دی پیسیج آف ٹائم ہمیں جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایسے جانوروں کو پالا جا رہا ہے کہ جن کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جیسے کتا, بلی, اور حتیٰ کہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اب ٹرینڈ ایسا آ گیا ہے کہ اب یورپ کے اندر آپ کو لوگ سانپ پالتے نظر آئیں گے. یورپ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ریچھوں کو پالا جاتا ہے جو کہ درندہ ہے, اسے ہم پیٹ نہیں کہہ سکتے. تو چونکہ آپ کا کوسچن جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جن جگہوں کا تذکرہ کیا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو, ایک خاص کمیونٹی کو اور ایک خاص تعداد میں لوگوں کو کتے اور بلیوں کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ وہ ان کو لے کر گارڈن میں جاتے ہیں, باغات میں جاتے ہیں, واک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کا کوسچن اگر اس سے ریلیٹڈ ہے تو پھر میں آپ کو اس کا ایک الگ جواب دوں گا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ کیوں پالے جاتے ہیں تو بیسکلی جو پیٹس پالنے کا ٹرینڈ تھا وہ اپنے فائدے کے لیے تھا. جیسے ہمارے گھروں میں گائے, بھینس, بکریاں پالی جاتی ہیں. پھر اس کے اندر مذہب کا بھی ایک بڑا رول ہے کہ کچھ مذاہب کے اندر کچھ جانوروں کو خاص طور پر پرائرٹی دی جاتی ہے. جیسے گائے کو خاص طور پر پرائرٹی دی جاتی ہے, اس کو پالا جاتا ہے. سانپ کو کچھ مذاہب کے اندر پالا جاتا ہے اور اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے. تو یہ بھی اس کا ایک تیسرا رول ہے. بات کریں گے ہم کہ کتے, بلیاں اور آج کی یورپین کمیونٹی جو اس وقت تقریباً ہر چوتھا آدمی کتے اور بلیاں پالتے ہیں, ان کو ایک خاص ٹائم دے رہا ہے اور اس کے لیے اس نے اپنا ٹائم نکالا اور وہ دنیا کے جہاں جائے گا. جیسے آپ نے دبئی کی بات کی, آپ یورپ کے اندر بھی دیکھیں, امریکہ کے اندر بھی دیکھیں, ایون آپ پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی دیکھیں کہ لوگ ان چیزوں کو پال رہے ہیں اور ان کو وہ مقام دے رہے, ساتھ کھلا رہے, ساتھ پلا رہے, ساتھ سلا رہے. پیٹ پالنا ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ ایکٹیویٹیز نئی چیز ہے کہ کتوں کو ساتھ سلایا جا رہا ہے, ساتھ کھلایا جا رہا ہے, بلیوں کو ساتھ سلایا اور کھلایا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر میں تھوڑی بات کروں گا. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یورپ کے اندر ایک ٹرینڈ چلا. وہ ٹرینڈ یہ چلا کہ یورپین کے اندر وہ خاص طبقہ کہ اسپیشلی خواتین جنہوں نے آزادی کے نعرے لگائے اور جنہوں نے اپنے حقوق مردوں کے برابر کرنے کی کوشش کی, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی تھی. تو انہوں نے جب یہ بات شروع کی تو انہوں نے آزادی کی آڑ میں اپنی عزت کو کم کرنا شروع کر دیا. اب وہ عزت کام کس وجہ سے ہوئی؟ ان کی ڈریسنگ کے اوپر اثر پڑا, اس کا ان کے کلچر کے اوپر اثر پڑا, شادیوں کے اوپر اثر پڑا, کانٹریکٹ میرج جانا شروع ہو گئی کہ ایک
عورت جو ہے وہ ایک مرد سے سیٹسفائی نہ ہونے کے باوجود یا ہونے کے باوجود جب اس نے اپنے آپ کو اس ایک کرائٹیریا سے عورت کے کرائٹیریا سے باہر نکالا تو مردوں کے لیے یورپ کے اندر ان عورتوں میں انٹرسٹ کم ہونا شروع ہو گیا. اور ایٹ دی پیسج آف ٹائم مردوں کا جو ٹرینڈ تھا یا مردوں کا جو فوکس تھا وہ عورتیں کہ ان کے خلاف وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا. تو جب وہ مردوں نے عورت کے اوپر توجہ کم کرنا شروع کر دی تو کافی عرصہ گزر جانے کے بعد عورت کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ وہ اکیلی ہونے لگی. اب اس کی لک آفٹر کرنے کے لیے مرد نہیں ہے, باپ نہیں ہے, لک آفٹر کرنے کے لیے بھائی نہیں ہے, اس کا شوہر اس کی لک آفٹر کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کو ٹائم دینے کے لیے نہیں ہے. پہلے تو اس نے منی کی آڑ میں, اس نے آزادی کی آڑ میں, اس نے خود کو آزاد کرنے کی آڑ میں ان لوگوں کو جب پریورٹی کم دی تو ایٹ دی پیسج آف ٹائم مردوں نے بھی ان کو کم دینا شروع کر دیا. یورپ کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ یورپ کے اندر آپ یہ ٹرینڈ دیکھیں گے کہ اگر باپ اپنی بیٹی سے اونچی آواز میں بات کر لیتا ہے تو وہ کورٹ کا رجوع کرتی ہے. بالکل ایسے ہے. اب بھائی اپنی بہن کو اونچی آواز میں بات کرے گا تو وہ کورٹ میں جائے گا. تو ان چیزوں سے ان لوگوں نے تھوڑا اپنا ٹائم اور اپنی توجہ جو ہے ان عورتوں کو دینے سے کم کرنا شروع کر دیا. تو عورت کو ایٹ دی پیسج آف ٹائم اکیلا پن محسوس ہونے لگا کہ عورت فیل کرنے لگی کہ وہ اکیلی ہے. اب چونکہ جو مرد اس کو دے رہا تھا, چاہے وہ حفاظت دے رہا تھا, ٹائم دے رہا تھا, وقت دے رہا تھا, وہ کم ہونا شروع ہو گیا. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یورپین عورتوں نے مختلف جانوروں کو پالنا شروع کر دیا. اب وہ کون سے جانور تھے؟ وہ کتا ہے, بلی, جو سب سے زیادہ ہمیں دیکھنے کیٹس لور ہوتے ہیں اور ڈاگز لور ہوتے ہیں. تو ایک تو طریقہ ہے, اس کا ٹرینڈ یورپ میں یہ چلنا شروع ہوا. پھر یہ ایسا چلا کہ کئی لوگ وہ کتے تو پال رہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہے وہ کیوں پال رہے ہیں. جیسے ہماری کنٹریز کے اندر دیکھا دیکھی میں شروع ہو گیا. لیکن اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے تو چونکہ وہ عورتیں جو مردوں سے اکتا چکی تھیں, وہ عورتیں جنہوں نے مردوں سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے بھائی بہن, جنہوں نے فادرز اور جنہوں نے دوسرے ریلیٹیو سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی, جب وہ اکیلی ہو گئی تو ڈیفینیٹلی پیسہ آ گیا, آپ کو آزادی مل گئی, لیکن آپ کا وقت نہیں گزرا, تنہائی ہو رہی ہے. اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اس ٹرینڈ کو اپنایا اور اس کو زیادہ وقت دینا شروع کر دیا. اور آج اس کا اثر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آل اوور دی ورلڈ, ناٹ آل اوور دبئی بزنس بھی سم تھنگ جیسے آپ نے ڈسکس کرا, اب پوری دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتوں کو ساتھ کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں اور ان کو ساتھ سلا رہے ہیں. اور کتنے لوگ تنہا زندگی گزار رہے ہیں صرف ان جانوروں کے ساتھ. ان کے علاوہ ان کی زندگی میں انسان چلے گئے اور شدت پسندانہ ذہن بن گیا ہے. لوگ اکیلے رہ رہ کر تنگ ہو گئے, ڈپریشن میں لوگ جا رہے ہیں. کسی دوسری چیز میں انٹرسٹ بھی نہیں رہا, انٹرسٹ ان کا بھی نہیں رہا لیکن ان میں کسی اور کو نہیں رہا. تو ایکچوئل کوشچن یہ ہے کہ اس شخص میں کسی اور کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ اس کو وہ چیز ہی نہیں دے رہا. تو اس انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنا وقت گزارنے کے لیے, چونکہ ایک میں آپ کو مشرقی ممالک کی, مشرقی معاشرے کی ایگزامپل دوں, ثم الحمدللہ پاکستان, انڈیا اور سم ادر کنٹریز لائک, تو ان کنٹریز کے اندر آج بھی ایک تقدس رکھا جاتا ہے, رشتوں کا ایک خاص اہمیت حاصل ہے. تو جب ان رشتوں کی اہمیت کو آپ کم کر دیتے ہیں تو پھر آپ میں لوگوں کا انٹرسٹ نہیں رہتا. اب دیکھیں ہوا کیا, جب ایز اے مسلم جب ہمارے درمیان ایک سوشل کنٹریکٹ ہوا بٹوین آدم اینڈ ہوا, وہ سوشل کنٹریکٹ یہ تھا کہ مرد نے یہ کہا کہ میں نوکری کرتا ہوں, میں کام کرتا ہوں, میں تمہارے لیے فوڈ کا بندوبست کرتا ہوں, تم گھر سنبھالو. بالکل, جو میں اس پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں جب ہومو ایریکٹس نہیں, ہومو سیپینز ابھی نہیں, ابھی انسان کی حالت نہیں بنی تھی, بلکہ اس سے پہلی بات بتا رہا ہوں کہ جو سوشل کنٹریکٹ ہوا, فرسٹ سوشل کنٹریکٹ بٹوین میل اینڈ فیمیل, وہ یہ تھا کہ تم گھر سنبھالو, ہم کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں, ہم روزگار کرتے ہیں. اس کے لیے مرد نے شکار کرنا شروع کر دیا, اس کے لیے مرد نے جانوروں کو مار کے کھانا شروع کر دیا. اب اس سوشل کنٹریکٹ میں عورت اکیلی بھی نہیں تھی اور محفوظ بھی تھی. جب ایٹ دی پیسج آف ٹائم دنیا کے اندر ٹرینڈ بدلے, انسان ترقی کی اور ایولیوشن کی مناظر کو طے کر ٹیکنالوجی کے آگے آتا گیا, تو عورتوں, یورپین کے کچھ عورتوں نے خود کو آزاد کرنے کے لیے مردوں کے برابر حقوق کی بات کری. انہوں نے کہا کہ مرد کما رہا ہے تو ہم بھی کمائیں, مرد جہاز چلا رہا ہے تو ہم بھی چلائیں, مرد مختلف کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں. اس کام کے لیے انہوں نے مردوں سے آزادی حاصل کرنے کی, آزاد عورتوں کے نام سے جانی جانے لگی. تو مرد نے جب یہ دیکھا کہ ان کے لیے تو ہم یہ سب کرتے تھے, تو لہٰذا یہ تو اب آزادی چاہ رہی ہیں, تو اس آزادی میں مردوں نے ان کے اوپر توجہ دینا کم کر دیا. تو اس توجہ کو, اس وقت تو چلا گیا, لیکن وہ ٹرینڈ بنتے بنتے ایسا ٹرینڈ آ گیا کہ آج وہ عورتیں جو آزادی چاہتی تھیں آج وہ اکیلی ہو گئی. اب وہ اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کتے پالنا شروع ہو گئی, بلیاں پالنا شروع ہو گئی. اور یہاں تک انٹرسٹنگ فیکٹ, چلو کتا ایک پیٹ ہے,
सर रिच पाले जाते हैं, कछुए, मेंढक, हत्ता के सांप जैसे दरिंदे भी पाले जा रहे हैं। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि आई थिंक सो कि कोई यूरोपियन कंट्री थी कि एक शख्स ने सांप को पाला हुआ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसी की देखा देखी में वकार में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि हम जिस मुल्क से ताल्लुक़ रख रहे हैं, मेरी कंट्री में स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की बात करूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान में तकरीबन 10% पॉपुलेशन आज भी ऐसी है कि जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे है। मतलब वो 2 टाइम का खाना भी पेट भरकर नहीं खा रही। हमारे भी कुछ लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कुत्तों की, इन पेट्स की और इन जानवरों की अकोमोडेशन, इनके लिए मेडिकल, इनके लिए फूड पर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर इस दुबई के अंदर, यूरोप के अंदर मैंने उन लोगों को इन्वेस्ट करते देखा है कि जब ऐसी कंट्री, तो चूंकि ये एक ट्रेंड है, इसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके ऊपर बात जरूर की जा सकती है। सर मैं कुत्ते पालने के खिलाफ नहीं हूँ सर, हमारे माशरे में कुत्ता आज भी पाला जाता है। नहीं देखें, ये ट्रेंड तो ऑलरेडी बदल चुका हुआ है ना, क्योंकि अब अगर हम देखें कुछ टाइम पहले तो विलेजेस में खास करके और कुछ मतलब शहरों में पेट्स तब भी पाले जाते जिनमें कुत्ता बहुत अहम होता था, जिनमें उससे चौकीदारी का काम लिया जाता था, जैसे कि चोर वगैरह से बचने के लिए। या बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग, कबूतर उन्होंने रखे होते हैं, कबूतरों के बहुत से शौकीन होते हैं, तो जो कि कबूतरों को बिल्ली पड़ती है, खाती है, तो वो कबूतरों की हिफाजत के लिए भी उन्होंने जो है ना एक छोटा सा ऐसे ही कुत्ता रखा होता था जो उसको मतलब कबूतरों की हिफाजत करता था। ये तो पहले ये जो है ना ये ट्रेंड चलता होता था, तो ऑलरेडी तो ये ट्रेंड एक बदल गया हुआ ना, वो एक हिफाजत से हट के वो एक अब ज़रूरत सही है। देखिए आज भी हमारे जो मशरक़ी ममालिक से ज़्यादा पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, जैसे जिसमें कश्मीर है, साउथ पंजाब है, जिसमें गलगित बिल्तिस्तान है, इसी तरह के इंडिया का यूपी को ले लें आप, और इस तरह की कुछ और स्टेट्स, पठानकोट और हमारा इंडियन कश्मीर को ले लें, इसमें आज भी कुत्तों से वही काम लिया जा रहा है जो हमें पास्ट में लिया जाता था। मैंने पहले बात करी ना, लेकिन थोड़ा एडवांस हो चुका हुआ है ना वो नहीं, मैं इसमें आपको जो बात ऐड करना चाह रहा हूँ, जो आपको और नाज़रीन को समझाना चाह रहा हूँ कि पेट पालना को आज का तरीकाकार नहीं है, ये तो शुरू से चलता है कि लोग कुत्ते पाल रहे हैं हिफाजत के लिए, लोग भैंसे पाल रहे हैं दूध के लिए, लोग जानवर पाल रहे हैं गोश्त के लिए, लेकिन वो कुत्ता जिसे हम अपनी हिफाजत के लिए पाल रहे थे, आज हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। ऐसे ही है, पेट वही है, कुत्ता वही है, उसका मकसद जो हमारी हिफाजत करना उल्टा हो गया, अल्टरनेटिव हो गया, वो उसका टोटल आपको उलट नजर आ रहा है कि आज हम उस कुत्ते की हिफाजत कर रहे हैं। और उस कुत्ते के लिए एसी आप देखेंगे लगाते देखा हमने, उस कुत्ते के लिए आपको पंखा लगाना है, उस कुत्ते को आपको फूड करना है, उसके लिए आपको मेडिकल करना है, उसकी आपको अकोमोडेशन का ख्याल रखना है, उसके साथ वॉक करने जाना है, उसको वॉक करवानी है, उसको नहलाने के लिए जाना है। जो मैं इन चीज़ों के बेसिकली खिलाफ नहीं हूँ कि पेट रख रहे हो, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप रखो, लेकिन यहाँ पे इसके सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट है। स्पेशली मैं तमाम उन ख़वातीन जो पाकिस्तान, इंडिया और हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक में जो आज़ादी का एक नारा लगा रही है, आज़ादी मज़हब में बहुत खूबसूरत दिया हो, जितनी मज़हब इस्लाम के अंदर औरत को आज़ादी है उतना मुझे किसी मज़हब में नहीं लगी। लेकिन इसके बरहक से एक ट्रेंड चल रहा था कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर भी कि औरत को आज़ादी दी जाए, आज़ादी दी जाए। तो मैं उन तमाम ख़वातीन से ये गुजारिश करूँगा कि उस आज़ादी का नतीजा जो यूरोपियन की तरह की अगर आप आज़ादी चाह रही हैं, तो आज यूरोपियन जो ख़वातीन हैं वो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए कुत्ते पाल रही हैं। तो मुझे इस चीज़ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि खुदारा ऐसी आज़ादी हमें हमारी ख़वातीन को ना मिले कि जिनको कल वो अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए, अपने टाइम को पास करने के लिए उन्हें कल कुत्तों का सहारा लेना पड़े, बिल्लियों का सहारा लेना पड़े। क्योंकि इस्लाम ने और स्पेशली हम जैसे सब कॉन्टिनेंट के ममालिक जो हम थोड़े तरक्की पजीर ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मर्द हज़रात और ख़वातीन, इनके अंदर आज भी औरत को इज़्ज़त दी जा रही है। बिल्कुल आज भी एक भाई जो है एक आम चलने वाली औरत के लिए भी लोगों को स्टैंड लेते देखा है। लेकिन मैंने चीखती चलाती औरतें देखी हैं, मैंने बहुत सारी औरतों से बात की, यूरोपियन के बहुत सारी औरतों से मिला हूँ मैं पर्सनल तौर पे। आप तो जानते हैं कि मेरी जो फील्ड है उस फील्ड में मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। मैंने उनसे जब बात की है तो वो तंग है सर, वो औरतों के पास कुछ भी नहीं बचा। आज मैं क्वेश्चन करता हूँ यूरोपियन से, जैसे मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ, व्लॉग्स के सिलसिले में जाता हूँ, तो मैं जब उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप कैसा रह रही हो, तो सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा मैंने खुद भी देखा कि बहुत से ऐसे भी हैं जिनमें मतलब औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, जिनको रात की नींद भी नहीं आती और वो नींद का सहारा लेने के लिए मतलब नींद पूरी करने के लिए टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बहुत सारे ऐसे भी देखे हैं जो कि डिप्रेशन का भी शिकार हो सर वजह क्या है? सर देखिए रीज़न है जो देखिए कि जब आप कानून फितरत से हटोगे, फितरत से आप हटोगे, मजहब की बात में नहीं कर रहा, फितरत की, कुदरत कानून कुछ हो रही है हर मजहब में है। अब फितरत से हटोगे ना जब चीजें,
تو ڈیفینیٹلی اس کا بگاڑ تو پیدا ہوگا. سر آپ فطرت سے ہٹے نا. آپ کو جو سوشل کنٹریکٹ تھا بٹوین مین اینڈ وومین, آپ کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھیں, ہمیشہ ہر مذہب میں عورت کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا اور مرد کو اس کی حفاظت میں معمور کیا گیا تھا. چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے وہ جوس ہے, مسلم ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, کوئی بھی مذہب, اس کی تھوڑا پیچھے جائے تو آپ کو یہ لگے گا کہ عورت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مرد کو بنایا گیا. اب وہ مرد جو عورت کو پروٹیکشن دے رہا تھا ہر طرح سے, جب اس مرد سے اس عورت نے آزادی چاہنے کی کوشش کی تو وہ تنہا رہ گئی, اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس نے سورسز استعمال کرنا شروع کر. ابھی تو آپ کا نیٹ ورکنگ کا دور تو اب آ رہا ہے, مطلب جو انٹرنیٹ آپ یوز کر رہے ہو اس کا دور تو یہ 20th سینچری کا ہے نا. اس سے پیچھے جتنے بھی ٹائم تھا جب آپ کے پاس نیٹ ورکنگ نہیں تھی, آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں تھی, تو اس وقت کا یہ سسٹم چل رہا ہے کہ اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے درندے لوگ پالنا شروع ہو گئے. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں, ہم نے یہ دیکھنا کہ اس کی وجہ کیوں پیش آئی. کہ آج سر آپ حیران رہ جائیں گے, میرے ویور بھی, اور حیران رہ جائیں گے آپ بھی, کہ میں نے چیخ کے خواتین نے کہا ہے, چیخی ہیں, جب ان سے میں نے کوسچن کیا تو وہ چیخی ہیں, انہوں نے چلانا شروع کر دیا ہے کہ ان کے پاس کہنے کو بھی کچھ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ, چونکہ یہ ٹاپک اس میں عورتیں انوالو ہو رہی ہیں, آپ نے دیکھا, مطلب میں جو بات کر رہا ہوں عورتوں پہ ہو رہی ہے, عورتوں پہ زیادہ بات ہو رہی ہے. مردوں کے پاس چونکہ آج بھی مرد فیلڈ میں, مرد کام کر رہے ہیں, مرد جابس کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, تو وہ کم ہے. گو کہ مرد بھی پالتے ہیں لیکن وہ مرد ان چیزوں کو کم پالنا شروع پالتے ہیں, جبکہ عورتیں زیادہ ہیں. سر میں بہترین یہاں پہ یہ جو یورپین آزادی کی جو عورتیں جنہوں نے یہ کلیم کیا اور جنہوں نے یہ تحریک شروع کی, جو اکیلی ہو گئی, انہوں نے یہ ٹرینڈ پھیلاتے آپ پوری دنیا میں پھیلا دیا, ان کے بارے میں سر اشفاق احمد کا میں ایک کال یہاں پہ اپنے ناظرین کو, جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, جو مرد حضرات سب کو دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی اور آپ سے بھی شیئر کروں گا کہ اشفاق صاحب ایک بڑے پاپولر فلاسفر پاکستان کے رہے, اور میں بہت قدر کرتا ہوں ان کی. میں کیا تقریباً ہر جو علم اور ادب کا اسٹوڈنٹ ہے وہ ان کی بڑی قدر کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم ایک تبلیغ کے سلسلے میں ہم انگلینڈ میں موجود تھے, تو ہائیڈ پارک ہے انگلینڈ کے اندر, وہاں پہ ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا, تو ہم نے وہیں پہ مسلح ڈالا اور جماعت کروا کر نماز شروع کروا. تو نماز ادا کرنے کے بعد اشفاق احمد کہتے ہیں کہ کچھ انگلینڈ کی خواتین, یورپین خواتین ہمارے پاس ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نے کچھ ایکٹیویٹی کرتے دیکھا ہے جو کہ آپ کی شاید مذہبی ایکٹیویٹی تھی یا ایکسرسائز تھی. تو ہم نے بتایا کہ ہم مسلم ہیں اور ہم چونکہ اپنی نماز ادا کر رہی ہیں, تو ان میں سے ایک عورت نے, اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ بڑھایا ہماری طرف, ہاتھ ملانے کے لیے, انٹروڈکشن کے لیے. تو ہمارے ایک آدمی نے ہاتھ نہ ملایا اور اس نے یہ کہا کہ میرا جو ہاتھ ہے یہ میری مسز کی امانت ہے, لہٰذا میں آپ سے نہیں ملا سکتا, آپ غیر محرموں میں